بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا الصلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، جناب محمد عباس مرزا صاحب کے صاحبزادوں اور ان کے خانوادے کی جانب سے ماشاءاللہ یہ 3 روزہ سلسلہ مجالس اربعین اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ آپ حضرات کی محبتوں اور توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ تدبر فی القرآن پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے سورہ مبارک نساء کی جس آیہ وافی ہدایت سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کے ذیل میں کچھ معروضات گزشتہ شب کی مجلس میں آپ کی صلوات بھیج دیں محمد ایک مرتبہ اور درود بھیجیں۔ آپ کی خدمت میں جو معروضات گزشتہ شب پیش کیے ان کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید خالق کائنات اور خالق کلام کا وہ کلام ہے کہ جو فصاحت و بلاغت اور علم و معانی کے اعتبار سے اتنا محکم، اتنا جامع، اتنا مدلل اور اتنا عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے ایک لفظ کا، عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ عرب کے فصیحوں اور اہل زبان کے ناطقے بند کیے بلکہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج تک دشمنان قرآن مل کر بھی قرآن کے چیلنج کے جواب میں ایک آیت بھی بنا کر نہ لا سکے۔ قرآن لڑائی جھگڑے کی کتاب نہیں ہے، ذرا توجہ، قرآن تصادم کی کتاب نہیں ہے، قرآن قتل و غارت گری کا سبق نہیں دیتا، قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے۔
اس لیے کہ قرآن حجت ہے، قرآن برہان ہے۔ قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یعنی قرآن تردید بھی اگر چاہتا ہے تو دلیل کے ساتھ چاہتا ہے۔ یا علی، قرآن دلیل دیتا ہے، دلیل لیتا ہے، اور اس کے ساتھ صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ تم دلیل لاؤ۔ قرآن اپنے حق ہونے کے لیے خود پہلے دلیل دیتا ہے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتا، اور پھر مخالفین سے دلیل طلب کرتا ہے کہ جواب دلیل سے لے کر آؤ، تلوار سے نہیں۔ اللہ اللہ، بہت توجہ ہے، جواب دلیل سے لے کر آؤ، تلوار سے نہیں۔ جواب برہان سے لے کر آؤ، ہذیان سے نہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ قرآن علم سے لے کر آؤ، جہل سے نہیں۔ دلیل علم سے لے کر آؤ، جہل سے نہیں۔ جواب باب علم کے ذریعے لاؤ، ابو جہل کے ذریعے نہیں۔ یا علی یا علی، توجہ ہے، یہ ہے بنیاد۔ قرآن نے اپنے افکار کو، اپنے عقائد کو، اپنے پیغامات کو جادل لہم باللتی ہی احسن والموعظۃ الحسنہ کے پیغام کے تحت منوایا ہے۔ میرے حبیب، ان کافروں سے بھی مجادلہ کرو احسن طریقے سے، موعظہ حسنہ کے ساتھ، شیریں گفتار کے ساتھ، خوبصورت لہجے میں کافروں سے کلام کرو۔ زبردستی، دھونس دھاندلی، تخت و تاج، تلوار و اقتدار، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو یا اپنے پیغام کو میرے حبیب منوانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم حق ہو، اور جو حق ہوتا ہے وہ سمجھ میں چاہے دیر میں آئے لیکن اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا جزاک اللہ خیر جی، بہت فرمایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ دیر سے سمجھ میں آئے لیکن اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ اب اگر ایک عرصے تک کسی کوتاہ عقل کے ذہن میں حق کی معرفت نہیں آئی تو اس میں حق کا قصور نہیں تھا، اس کی عقل کی کوتاہی تھی یا اس کے ظرف کی کمی تھی۔ اب کوئی سارے لوگ ہی تو پہلے دن ہی، اعلان رسالت کے پہلے دن ہی تو سارے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی پہلے دن ایمان لے آیا، کوئی دوسرے دن ایمان لے آیا، کوئی ایک ہفتے کے بعد ایمان لایا، کوئی ایک مہینے کے بعد ایمان لایا، کوئی ایک برس کے بعد ایمان لایا، کوئی 7 برس کے بعد ایمان لایا، کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، کوئی ایمان لا کر بھی نبوت میں شک کرتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے رضا، یہ تو صلوات دے دینا محمد، یہ تو اللہ آپ کو سلامت، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات تھی نا بھائی۔ اپنے اب اگر آپ جملے پہ متوجہ ہیں تو غور فرما لیجئے، یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات تھی۔ ایسے بھی قرآن کے سمجھنے والے تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں آغوش رسالت میں زبان نبوت چوس کر قرآن نازل ہونے سے پہلے اعلان کر دیا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ حیدری ایسے بھی تھے۔ اب دیکھیں نا، یہی بس ایمان کا کمال ہے کہ میں نے نام نہیں لیا اور آپ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچ گئے۔ بس یہی قرآن کا مزاج ہے کہ جہاں صفت کو دیکھ کر حقیقی موصوف تک پہنچ جاؤ، وہی ایمان کی دلیل ہے۔ اور چونکہ پروردگار عالم نے ایمان کی کسوٹی نہ اپنے آپ کو قرار دیا ہے نہ اپنے رسول کو قرار دیا ہے، ایمان کو قرار دیا، اسی لیے قرآن میں اس کا نام نہیں لیا، اس کی صفات بتائیں تاکہ قیامت تک مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا رہے کہ صفت کو دیکھ کر علی تک کون پہنچتا ہے اور معاویہ تک کون جاتا ہے۔
و حیدر اور سمجھئے بہت توجہ صفت کو دیکھ کر بھائی دیکھیں نا پھر تدبر کر لیں قرآن میں اللہ کے لیے بہت آسان تھا نا کہ وہ سورہ مائدہ میں اعلان کر دیتا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور علی ولی ہے کہہ سکتا تھا نا لیکن اپنا نام لیا ہائے 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 ذرا سا جاگ کے دوستو اپنا نام لیا کہ اللہ ولی اپنے رسول کا نام لے لیا کہ رسول ولی جب تیسرے ولی کا اعلان کیا اس کا نام پردے میں رکھا صفات بتا دی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون 5 صفات بتا دی نہیں غور نہیں کیا آپ نے اللہ نے اپنا نام لیا اللہ تمہارا ولی سیدھے سادے الفاظ میں رسول کا نام لیا اس کا رسول تمہارا ولی لیکن جب تیسری ولایت کا اعلان ہوا تو اتنی صفات بتائیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سیدھا یہ نہیں کہا کہ تیسرا ولی علی ہے بلکہ وہ ہے جو ایمان میں قائم بھی رہتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے حالت رکوع میں جب ہوتا ہے جب زکوٰۃ دیتا ہے اب صفات بتا دی موصوف کو پردے میں رکھا تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے ان کے ایمان کا امتحان لیا جاتا رہے کہ ان صفات کو دیکھ کر اصل موصوف تک پہنچتا کون ہے جاتا کون ہے تو بھائی ہم پر کیوں الزام لگاتے ہو کہ تم اذان میں اللہ کا نام تو بڑے سیدھے سادے طریقے سے لے لیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ کے ساتھ القابات نہیں لگاتے اللہ جل جلالہ نہیں کہتے اما نوالہ نہیں کہتے علی کل شیء قدیر نہیں کہتے رسول کا نام بھی اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو حضور کے ساتھ القاب نہیں لگاتے خاتم النبیین نہیں کہتے افضل المرسلین نہیں کہتے سید الانبیاء نہیں کہتے حضور کے اتنے القاب ہیں علی کو اتنا بڑھاتے ہو کہ جب علی کا اعلان کرتے ہو تو کہتے ہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و قائد الغر المعجلین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل اللہ رسول کے نام کے ساتھ تم القاب نہیں لگاتے علی کے ساتھ اتنے خطاب لگاتے ہو بھائی ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر کرو اس نے اپنی ولایت کا اعلان اللہ کہہ کے کر دیا القاب نہیں لگائے رسول کی ولایت کا اعلان القاب لے کر نہیں کیا رسول کا نام لیا لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا خطابات لگائے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ہائے 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 توجہ یا علی یا علیہ السلام میں پوری طاقت سے اس تاریخی نعرے کا جواب اور جو ہے نا بھائی ہاں بھائی مولا آپ کو سلام یہ ہے تدبر فی القرآن کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچو اور پیغمبر اسلام نے جہاں علی کی شان میں نام لے کر حدیثیں بیان کی ہیں وہ تو کی ہیں یا علی انت منی وانا منکا یا علی انت قسیم النار والجنہ یا علی انت ولی الامر من بعدی یا علی لحم کلامی یا علی انت صاحب حوضی یا علی انت صاحب لوائی یا علی انت وسیع و وزیری باقی پھر دنیا والآخرہ علی کا نام لے لے کر بھی پیغمبر نے حدیثیں بیان کی لیکن جس موقع پر پیغمبر کو یہ ضرورت تھی کہ آج 39 دن گزر گئے ہیں آج میں ان سارے مسلمانوں کا ان کے ایمان کا امتحان لوں اس دن حدیث بیان کی صفات بیان کی نام پردے میں رکھا یہ نہیں کہا کہ تمہیں بہت دن علم دے دیا کل علی کو علم دوں گا بلکہ کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّاءً دیکھے نا پیمانہ دیکھے نا
جو ہے نا حضور. دیکھیں اس حدیث میں 39 دن کے بعد، چونکہ سب کا ایمان بھی جانچنا تھا نا، یہ نہیں کہا کہ کل علی کو علم دوں گا، نہیں، کل علم عطا کروں گا رجل کو، مرد کو، دوسری صفت کرار کو، تیسری صفت غیر فرار کو، چوتھی صفت محب خدا کو، پانچویں صفت محبوب خدا کو، چھٹی صفت محب رسول کو، ساتویں صفت محبوب رسول کو. 7 صفات بتائیں، نام پردے میں رکھا. نہیں غور کر رہے آپ. دیکھیں ابھی سارا مجمع چھلکے گا جب میں ایک جملہ عرض کروں گا جہاں سے بات واضح ہو جائے گی. 7 صفات بتائی نا پیغمبر نے، نام پردے میں رکھا تاکہ سارے لشکر کا کہ ایمان کا امتحان لے کہ اس صفت کو دیکھ کر موصوف تک کون پہنچتا ہے. لیکن تاریخ نے بتایا دوستو کہ صفات بتائی تھی، نام پردے میں رکھا تھا. بڑے بڑے 39 دن تک علم چھوڑ کر آنے والے بھی اس رات ساری رات داڑھیوں پہ خضاب کرتے رہے، پگڑیوں پہ کلف دیتے رہے، لباس تبدیل کرتے رہے کہ شاید کل ہم مرد بن جائیں. یا علی یا علی مولا سلامت ہے. سب نے لکھا. مسئلہ یہ نہیں ہے دوستو، اور صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگوں کا ساری رات علم برداری کی تمنا میں گزارنا اور علمداری کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ صفات کو دیکھ کر اصل موصوف تک نہیں پہنچتے تھے، ورنہ خود امیدوار نہ ہوتے. آپ نے نہیں غور کیا دوستو، نہیں تو پوری مجلس کی جان ہے یہ جملہ دوستو. میں ابھی اس کے آگے اگلا جملہ کہوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. اور سب نے تمنائیں کی ہیں. سوال کے محرقہ ابن حجر مکی اٹھا کر دیکھیں، شبلی نعمانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں. عزیزان محترم، سب نے تمنائیں مرتے دم تک کی ہے کہ مجھے علمداری کی تمنا خیبر کے 40ویں دن سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی. جب رسول نے کہا تھا کہ کل علم رجل کو عطا کروں گا، مرد کو عطا کروں گا، کرار کو، غیر فرار کو، محب خدا کو، محبوب خدا کو، محب رسول کو، محبوب رسول کو، تو اتنی صفات دیکھ کر بھی کسی کا اصل موصوف تک نہ جانا ایمان کی کسوٹی بن گیا نا. نہیں میں تو خود محسوس کرتا ہوں نا کہ کون سی بات میں نہیں سمجھا سکا. پھر سمجھے. جزاک اللہ. دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ مولا باہر تک کھڑے ہوئے اس تاریخی اجتماع کو سلامت رکھے. آپ ابھی اگر مولا نے مدد کی ایک ہی جملے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا معافی ضمیر وہ آپ سمجھ جائیں گے. اور مجلس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ 1-1.5 گھنٹے کی تقریر میں اگر ایک جملہ بھی جامع کوثر کی طرح دل میں اتر کر معرفت علی میں ایک قدم آگے بڑھا دے، مقصد مجلس مکمل ہو جاتا ہے. یہ ہے مجلس کا مقصد ہے نا بھائی. آپ غور فرما لیں اور انشاءاللہ دیکھیں خوبصورت نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. دوستو یہ تو طے ہے نا کہ تمام رات لوگ تمنا کرتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے نا. 7 صفات بتائی تھی، نہیں غور کیا. اچھا پھر بات روک کر ایک جملہ کہہ دوں، میں کیا کروں کہ بات میں بات آ جاتی ہے. پھر غور کر لیں، صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے. کوئی ایک صفت تو نہیں تھی، 7 صفات تھی. 7 صفات کے باوجود بھی اگر کسی موصوف تک نہیں پہنچے، یعنی رجل بھی اپنے آپ ہی کو سمجھتے رہے مسلسل ناکامی کے باوجود. اگر اتفاق سے یہ حدیث کہتے تب تو بات تھی. 39 دن کے بعد کہا ہے، موقع دینے کے بعد. آپ دیکھیں نا توجہ ہے. اب آپ کے سماعتوں کا میں ذرا سا محتاج ہوں گا اس جملے پر. 7 سے بات بتائی نا، نام کو پردے میں رکھا. تمام رات سارے لشکر کے سربراوردہ جرنیلوں کا، معزول شدہ سپہ سالاروں کا 40ویں دن اپنے
آپ کو امیدواری کے لیے تیار کرنا ان کے ایمان کی کیفیت کو بتا گیا کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے تھے. یہ نام تو سارے میں بتا دوں گا کہ یہ رسول سے حدیث سننے کے بعد اس رات کس کس نے علمداری کی تمنا کی, تاریخ آپ کی ہوگی, نام میں بتاؤں گا, لیکن چیلنج میں کر رہا ہوں, سب کے نام میں بتاتا ہوں, مگر یہ چیلنج کر کے کہ ان سارے تیاری کرنے والوں میں کوئی نام مجھے بتا دے کہ سلمان نے اس رات علمداری کی تیاری کی ہو, ابو ذر نے تیاری کی ہو. موجود تھے جیو جیو. کوئی ثابت کرے سلمان وہاں موجود ہے, ابو ذر وہاں موجود ہیں, کوئی ثابت کرے کہ سلمان نے اس دن داڑھی کو خضاب کیا ہو, علمداری کی تمنا کی ہو. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صفت کو دیکھ کر موصوف کو پہچان لیا تھا. یا علی یا علی یا علی یا صلوات بھیجے نا, تو سب صفت کو دیکھ کر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا دیکھیں, تیاری کرنے والوں کو بھی دوستوں کو قصور نہیں تھا. علی تھے بھی نہیں نا وہاں, اس لیے علی کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں گیا کہ کہاں مدینہ, کہاں خیبر, کہاں آئیں گے علی, ہم ہی میں سے کوئی مرد ہوگا. اللہ جانے آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں. عزیزان محترم, علی چونکہ موقع پر موجود نہیں تھے اس لیے لوگوں کو شک پڑا. ظاہر ہے کہ اس مشکوک ذہنیت کے لوگ تھے جو نبوت کی موجودگی میں نبی میں شک کرتے تھے, تو علی تو وہاں تھے ہی نہیں. علی کی طرف کس کا دھیان جاتا؟ میں خیبر نہیں پڑھا, ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, علی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا. صبح سارے در خیمہ رسول پر آ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بڑے ہوئے قد و قامت میں اور اضافہ کر کے علمداری کی تمنا کر رہے تھے, اور سلمان و ابو ذر رسول کے دائیں بائیں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں پیغمبر نے کہا, سلمان سلمان ناد علی میں شروع کرتا ہوں. ابھی ذرا توجہ دوستو, نعرہ آئے گا تاریخی انشاءاللہ, مولا سلامت رکھے آپ کو. ذرا سے جملے پہ توجہ فرما لیں. سلمان ناد علی میں شروع کرتا ہوں, مدینے کے راستوں پہ نظریں گاڑ کے تو بیٹھ جا. ادھر پیغمبر نے ناد علی جن مظہر العجائب کہنا شروع کیا, ادھر علی نے مسجد میں مصلی لپیٹا, ادھر دوسری ناد علی ختم کی. قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا, بھائی بلا رہے ہیں, میری ذوالفقار لا. ابھی نعرہ نہیں, نعرہ نہیں, نعرہ نہیں. ٹھہرو بیٹا ٹھہرو, آئے گا نعرہ. میں بتا رہا ہوں, میں روک رہا ہوں خود. ماشاءاللہ آپ کے جذبات اب عروج پر ہیں, لیکن ابھی توجہ فرمائیں جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. میر انیس نے کہا کہ دوسری ناد علی پیغمبر نے شروع کی تو قمبر کو دی صدا کہ میرا راہوار لا, بھائی بلا رہے ہیں. دوستو آپ نے غور نہیں کیا جملے پر. میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو بہت گفتگو دور نکل جائے گی, لیکن ذرا سا ایک اشارہ کرتا ہوں. ناد علی پیغمبر پڑھ رہے ہیں خیبر سے, علی سن رہے ہیں مسجد میں. علی نے سنی, قمبر نے نہیں سنی. ارے میں نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کیا. ہاں چلے ٹھیک. علی نے سنی یہ ناد علی, قمبر نے نہیں سنی, ورنہ کبھی قمبر سے نہ کہتے مجھے خیبر جانا ہے, میری تلوار لے کر آ. قمبر خود چلا جاتا نا, لیکن نہیں گیا نا. قمبر کا علی کے حکم کے بعد جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آواز صرف علی نے سنی. ادھر قمبر در فاطمہ پہ پہنچا, دق الباب کیا تو جا کر قمبر کو یہ کہنا نہیں پڑا مولا خیبر جا رہے ہیں, ذوالفقار دے دیجئے. دروازے سے ایک ہاتھ برآمد ہوا, اس میں تلوار تھی. قمبر لے جا, یعنی مرکز نور سے جو آواز چلی تھی اس نور کے سارے چینل نے وہ آواز سنی. اب پتا چلا کہ ہم علی کو کس معنی میں بلا فصل کہتے ہیں.
اب آئے تاریخی نعرہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے، نہیں نہیں نہیں، اس نعرے کا آواز دور تک جہاں تک کھڑے ہو دوستو، دونوں ہاتھ بلند کر کے، جیو جیو کیا جو ہے دوستو، نہ نور کے مرکز نے سنا، کیا جو ہے، ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب بلا فصل کے معنی لوگ سمجھے، ہم عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے علی کو بلا فصل نہیں سمجھتے۔ رسول خیبر میں، علی مدینے میں، جو رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فاصلے پر ہیں۔ نہیں غور کیا، غور نہیں کیا، صلوات بھیج دیا محمد، جو ہے نا، جو رسول کے برابر میں بیٹھے ہوئے وہ فاصلے پر ہیں، جو بظاہر رسول سے فاصلے پر ہے وہ ناد علی سے بلا فصل ہے۔ اور صرف علی نے آواز نہیں سنی، فاطمہ نے بھی سنی، حسن نے بھی سنی، حسین نے بھی سنی، یعنی نور کے چینل سے جو جو بلا فصل تھا۔ اب ایک وہ جملہ کہہ دوں جو آج تک شاید میرے نوجوان دوستوں نے کسی عالم اور خطیب سے نہیں سنا ہوگا، اسی لیے تو کہتا ہوں لوگوں، دن رات آل محمد کو یاد کرتے رہا کرو، مرکز نور سے بلا فصل رہو، علی اور اولاد علی سے فاصلہ نہ کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب باب کعبہ پر، دیوار کعبہ پر کھڑے ہو کر علی کا آخری بیٹا استغاثہ بلند کرے گا میرے سرکار زمانہ، تو جو مومن ہوگا اس آواز سے بلا فصل ہو جائے گا۔ نور سے بلا فصل ہوگا دوست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس یہ قربان۔ میرے خیال سے مجلس کا حاصل جملہ میں نے کہہ دیا۔ آپ صلوات بھیج دیں عظمت قائم آل محمد پر۔ تو جو ہے دوستو، مرکز سے آواز چلی نا، اس مرکز کے تحت میں جو بھی تھا اس نے آواز سنی، ادھر تیسری ناد علی شروع ہوئی، ادھر سلمان نے چلا کر کہا یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا، اور میں قربان ہو جاؤں اذان محترم۔ اپنے مولا کی عظمتوں پر ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ نہیں آپ بھیجوائیں، سلامت رہیں، ہاں خوبصورت سلام۔ علی علیہ السلام سلام، بسم اللہ بسم اللہ۔ جزاک اللہ، بوڑھے مجاہد کا نعرہ سنیں۔ شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر سلمان نے مسکرا کر کہا مولا میرا مولا آ گیا۔ سب کی نظریں تھی، اب آپ ایک جملے پہ غور فرما لیں، سب کی نظریں تھی رسول کی طرف علم کی تمنا میں، سلمان کی نظریں تھی علی کے گرد قدم کی طرف مولا کی تمنا میں۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجیں آپ۔ نیتوں کے فرق کو دیکھا آپ نے؟ یعنی نبی خیبر میں، علی مدینے میں، میں نے کہا نا جنگ نہیں پڑا، اسی میں نکات نکلیں گے، خوبصورت نکتے، اس کو محسوس کرتے جائیں آپ۔ نبی خیبر میں، علی مدینے میں، بظاہر جغرافیائی فاصلہ، بظاہر جغرافیائی فاصلہ، امتی سارے نبی سے بظاہر بلا فصل، برابر میں بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، نہیں غور کر رہے آپ، پھر بھی فاصلے پر، برابر میں بیٹھ کر بھی نبی سے فاصلے پر، علی دور رہ کر بھی نبی سے بلا فاصل۔ ابھی بھی نہیں، مجلس کو تاریخی بنانا چاہتے ہو تو زندہ معجزہ دکھا دوں،
فاصلے اور بلا فصل کا یہ جب 65 کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی، تو اس وقت مدینے کے رہنے والے عبداللہ نامی ایک شخص نے خواب دیکھا، پاکستان کے سارے اخبارات میں اس کا خواب چھپا۔ عزیزان محترم، اس نے حضور کی زیارت خواب میں کی، ہاتھوں کو جوڑ کر مدینے کا وہ باشندہ حضور سے خواب میں کہتا ہے سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا پاکستان کی سرحدوں پر جا رہا ہوں۔ سرکار کیوں جا رہے ہیں؟ کہا پاکستان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ عبداللہ نامی شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہمراہ کون ہے؟ کہا میرے ہمراہ کون ہوتا، ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، میرے ہمراہ فاتح خیبر ہے۔ ٹھہرو 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 ٹھہرو، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، نعرہ تو آئے گا قیامت کا، یاد رکھیں گے موچی دروازے کے طرف دیوار۔ ابھی جملہ مکمل ہونے دیں۔ میرے ساتھ فاتح خیبر ہے، اس لیے کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے پکارا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا دوستو، خواب تو صرف یہاں تک اخبار میں چھپا تھا۔ میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا، اسی دن میرا رزلٹ آیا تھا میٹرک کا۔ جب میں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب یہ خواب میں نے پڑھا، اس وقت میں نہ خطیب تھا، نہ عالم تھا، نہ ذاکر تھا، ایک طالب علم اس وقت بھی تھا، اب بھی طالب علم ہی ہوں۔ لیکن میں نے اسی وقت اپنے چشم عقیدت سے آنکھیں بند کر کے سرکار رسالت کی بارگاہ میں کہا تھا مولا کہاں مدینہ، کہاں نجف، اتنے فاصلے سے جنگ کے لیے علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ برابر میں بہادر پڑے ہوئے تھے۔ یا علی یا توجہ ہے نا، اب لائے نا تاریخی نعرہ۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، مل کر مل کر جزاک اللہ، جزا مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار، آپ کی ان توجہات پر ایک مرحلہ اور بلند کریں تاکہ مضمون ذرا سا اور واضح ہو۔ مولا سلامت رکھے ہمارے محمد عباس مرزا صاحب کے صاحبزادوں کو، مولا ان کے خاندان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور محمد عباس مرزا صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، جنہوں نے یہ گلدستہ لگایا اور آج ماشاءاللہ مرکزی مجالس اختیار کر گئی ہیں۔ یہ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اور جو ہے نا تدبر فی القرآن یہ ہے کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچو۔ بات صرف یہ عرض کرنا تھا، تدبر یہ ہے کہ صفات کو دیکھو، موصوف تک پہنچو۔ اسی لیے آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں پورا سورہ منافقون کا آیا ہے، نام کسی کا نہیں آیا، صفات آئیں۔ جو ہے صفات آئیں، صفت کو دیکھ کر موصوف تک جو پہنچ جائے اور منافق کو پہچان لے وہ مومن ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا دوستوں، میں نے جملہ کہا ہے، جو منافق کو پہچان لے صفت دیکھ کر۔ صفات کیا ہیں؟ 2-3 صفتیں بتاتا ہوں قرآن سے، گھبرانا نہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، صفت ہے صاحب، نام نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حبیب یہ جو تیری بارگاہ میں آتے، اب نام نہیں لیا جا رہا، دیکھیں یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ایک صفت بتائی نا کہ کون لوگ ہیں؟ رسول کی بارگاہ میں آنے والے۔ لہذا باہر تلاشی مت کرو، کسوٹی ہے، نشانیاں بتا دی۔ بھئی یہ ٹیلی ویژن پر کسوٹی پروگرام نہیں آتا تھا 10-15-20 سال پہلے، اس میں کچھ اشارے بتا دیے جاتے تھے نا، اشارے سے بوجھ لیتا تھا نا ذہین آدمی، زندہ ہے، مردہ ہے، انسانوں میں ہے، حیوانوں میں ہے، کتاب ہے، تحریر ہے، قلم ہے، تلوار ہے، کچھ نشانیاں ہوتی تھی نا، پھر اصل تک پہنچ جاتا تھا۔ آج کا ذہین آدمی اشارے دیکھ کر کتاب تک تو پہنچ جاتا ہے، اور اللہ جیسی عظیم کتاب کے اشارے دیکھ کر منافق تک نہیں پہنچتا۔ توجہ ہے، یا علی یا علی یا صلوات دے جناب، آواز ہے بولا، دیکھیں آپ محمد علی بیت محمد صلوات
ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. ابھی دیکھیں 3 صفات ہیں پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں. پہلا ہی سورہ ہے یہ قرآن مجید کا، سورہ حمد کے بعد طویل ترین سورہ ہے قرآن کا. اب پہلی آیت میں 3 صفت ہیں. تدبر فی القرآن کیا ہے؟ حبیب وہ لوگ جو تیری بزم میں آتے ہیں، پہلی صفت، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے. دوسری صفت، ایک ہی آیت میں 2 صفت بتائی نا، لہذا اپنے ذہن کے دائرے کو بزم رسالت تک محدود کر لیں، باہر تلاشی نہ کریں. دیکھیں سمجھنے سمجھانے کے طریقے کتنے آسان بتا رہا ہوں. لہذا باہر تو تلاشی نہ کریں. جن کا بھی تذکرہ آگے چل کے آئے گا وہ بزم رسالت کے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. کیا اشارے ہیں خوبصورت، غور فرمائیں آپ اس پر. ومن الناس، کتنی بھی دیر ہو جائے یہ اشارہ سمجھنے میں، چاہے اسی آیت پر مجلس ختم ہو جائے، لیکن ایک بات ضرور نوجوانوں کو، ایک پرکھ، ایک کسوٹی، ایک مقیاس، ایک میزان، ایک کرائٹیریا، ایک ترازو، ایک پیمانہ. صلوات بھیج دیں محمد یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حبیب جو تیری بزم میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں. تو آپ نے غور نہیں کیا، 2 صفات بتا کے رزلٹ دے دیا، نام نہیں بتایا. تیری بزم میں آنے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں. لہذا قیامت تک یہی میزان رکھو نا جو قرآن کا ہے. صحیح بخاری کے میزان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے نہیں غور کیا. اب وہ پھر سمجھاؤں صحیح بخاری کا میزان کیا ہے. بھئی صحیح بخاری کا میزان یہ ہے کہ من رأى رسول اللہ وقال لا الہ الا اللہ ومحمد رسول اللہ فهو مسلم. ایٹ اینی کاسٹ، جس نے رسول کو دیکھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، بس وہ مسلمان ہے، اسے کچھ بھی نہ کہو. قیامت تک وہ مسلمان ہے، چاہے اس کے بعد وہ نبوت میں شک کرتا رہے، مسلمان ہے. رسول کے ذہن میں شک کر لے، مسلمان رہے گا. گستاخ رسول ہو جائے، مسلمان رہے گا. نبی کی آواز سے آواز بلند کر دے. This is not the criteria. قرآن نے کیا میزان مقرر کیا؟ قرآن نے کہا حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، ما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو تیری بزم میں واقعی مومن ہیں انہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آئے ہائے ہائے، توجہ ہے نا. صلوات بھیج دے بابا سے بلند. میں تو فیصلہ کر گیا. یا اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. کتنے خوبصورت اور بلند معیار سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. تدبر فی القرآن کی دیکھیں کیا سلیقہ ہے، کیا ڈیکورم ہے قرآن کو پڑھنے کا. کس وقار کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، سلیقہ بتایا جا رہا ہے. یہ جو تیرے بزم میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا، اور جو واقعی مومن ہیں. یعنی ایک ہی آیت میں دیکھیں آپ، بزم رسالت میں بیٹھنے والے مومن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. آپ نے نہیں غور فرمایا دوستو. پھر غور کریں، پھر غور کریں اس پر. چاہے گفتگو یہی تک بحث میں رہے، لیکن ایک بات تو سامنے آئے نا. یہ اس قسم کا دعویٰ کر کے اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یہ مومن نہیں ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینے والے ہیں. یہ مومن نہیں ہے جو تیری بزم میں آ رہے ہیں، تمہیں رسالت میں آ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں. نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں. چہرے رسالت کی زیارت کر رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں. یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکے باز ہیں. یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو بھی اور مومنوں کو بھی.
اپنے زام ناقص میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے لیا. یہ غلط فہمی میں ہے. پھر قرآن کہتا ہے غلط فہمی میں ہے یہ. حقیقتاً یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ مومن ہی کیا جو منافق کے دھوکے میں آ جائے. توجہ ہے یا علی یا علی. صلوات بھیجے نا محمد. اپنے بات تو کہہ گیا. ایک مرتبہ عزیزان محترم یاد رکھیں گے انشاءاللہ اگر میرے مولا نے کرم کیا. آپ اس جملے کو جو میں صرف قرآن ہی سے پیش کر رہا ہوں، اب اس میں صفات ہی بتائی جا رہی ہیں نا، نام تو نہیں لیا جا رہا. یہ مومن نہیں ہے. یہ اللہ اور رسول کو اپنے ذوم ناقص میں انہیں غلط فہمی ہے کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا. اصل میں یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا کیوں دے رہے ہیں یہ دھوکہ؟ وجہ بتائی. وجہ یہ ہے کہ فی قلوبہم مرض. کیا خوبصورت ہے. قرآن کی آیتوں کے قربان جائیے. خدا کی قسم اگر رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر غور کر کے کمپٹیشن میں آیتیں نہ پڑھیں بلکہ تدبر کریں. یہ سوچ کر قرآن نہ پڑھیں کہ ہمیں رمضان میں 150 روپے ملیں گے. توجہ ہے نا یا علی یا سلام. حیدری بسم اللہ. جزاک اللہ. نوجوانوں پوری طاقت سے جواب دو. اللہ سلامت. بھئی یہ سوچ کے قرآن نہ پڑھا کرو کہ جتنی جلدی قرآن پڑھنا سیکھ لیا رمضان میں اتنی آمدنی ہوگی. قرآن برائے معاشیات نہیں. اب کون ہے جو اس جملے کی قدر کرے گا؟ قرآن برائے معاشیات نہ پڑھو. قرآن برائے ترقی ایمان پڑھو. الحمدللہ آپ جیسا ذہین اور شاداب مجمع جملہ خالی تو نہیں جانے دیتا. اب دیکھیں آپ اس کو. یہ جو تمہاری بز میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہے. یہ اللہ رسول کو اپنے ذام ناقص میں دھوکہ دے رہے ہیں. مگر اللہ رسول اور مومنین ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتے. دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کلمہ پڑھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے دے رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب دوستو اگر آپ پوری طرح آمادہ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم مجھے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، سارے چہرے آپ کو نظر آ جائیں گے. آیت آئی تھی 1400 برس پہلے. آج تک کے چہرے اگر اس آیت میں نظر نہ آئیں تو یہ آیت ہمیشہ کے لیے پڑھنا چھوڑ دوں گا. آپ صلوات بھیجیں، میں عرض کر رہا ہوں. آپ صرف ذرا سا آمادہ رکھیں ذہن کو. آج تک کے چہروں کو کور کیا ہے آیت نے ایک جملے میں. یہ دھوکے باز ہیں جو کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں دھوکہ؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض. ان کے دلوں میں بیماری ہے اور حبیب ان کی بیماری سے گھبرانا نہیں. فزادہم اللہ مرضا. اور اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. سلامت رہے. یا علی یا علی. سمجھ گئے؟ سلامت. اللہ نے بھی الحمدللہ آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے. اللہ نے بھی کیا طے کر لیا ہے کہ ان منافقین کی بیماری میں کہ میں علی جیسا. اور کون ہے علی؟ تربیت نبوت کا شاہکار اول. اب جملے کی قدر کر لینا. تربیت نبوت کا شاہکار اول علی اور تخلیق وحدانیت کا نقش اول نبی. ارے علی اور نبی پہ صلوات کوئی بھیج دے. بہت بڑا جملہ. تخلیق کائنات. اللہ سلام. المصطفیٰ والمرتضیٰ.
السلام کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کی تفصیل، لیکن ذرا ابھی ایک مرحلہ مجھے اور گزرنا ہے صفات کو دیکھ کر موصوف تک پہنچنے کا۔ اسی قرآن نے نشانی بتائی، حبیب یہ جو تمہاری بزم میں آتے ہیں نا، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہیں، دھوکے باز ہیں، کلمہ پڑھ کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ بس قیل لہم، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، ابھی بھی کہیں نام نہیں ہے، دیکھیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کہیں امن و امان بھی رہنے دو، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں۔ کیا آئینے کی طرح آیتیں آ رہی ہیں صاحب، اگر آپ غور کریں کیا ہے نشانی ان کی حضور؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم فساد تو نہیں پھیلا رہے، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یا علی، یا صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم غور فرمائیے آپ، ہم تو قوم کی اصلاح کے لیے آئے۔ اب آپ کو پتہ چلا منافقین کی صفت کیا بتائی ہے قرآن نے، کہ منافق کبھی فساد کے نام پہ فساد نہیں کرے گا۔ دوسرا جملہ مجھے نہ کہنے دیں، آپ ہی غور فرما لیں۔ منافق کبھی فساد کے نام پر فساد نہیں کرے گا۔ فساد کے نام پر فساد اسے کرنے کون دے گا؟ شیطان اگر شیطان بن کے کسی کو بہکائے تو اس کے بہکانے میں کون آئے؟ توجہ ہے نا؟ شیطان تو آتا ہی بڑے اچھے روپ میں ہے، بڑا شریف بن کے آتا ہے، توجہ ہے نا؟ بڑا معزز بن کے آتا ہے، بڑا مولوی بن کے آتا ہے۔ اگر وہ شیطان بن کے آنے لگے اسے نزدیک کون آنے دے بھائی؟ اس کا تو سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے اگر وہ اپنی اصل روپ میں آ جائے۔ قوم جن سے ہے، جن کی صورت میں آیا کسی کے پاس شیطان؟ جن کی صورت میں جن کے سامنے آیا، وہ سانس بھی نہیں لے سکے۔ غور فرمائیں۔ پھر روک رہا ہوں اس جملے کو، پھر اس بات کو یہاں روک رہا ہوں، چونکہ ایک لفظ ایسا آ گیا اس کی وضاحت کیے بغیر جا نہیں سکتا۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن میں دیکھیں، تدبر فی القرآن دیکھیں۔ لوگ ابھی تک کہتے ہیں جی شیطان غائب ہے، شیطان غائب ہے، شیطان نظر نہیں آتا۔ شیطان نظر آتا ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے۔ پڑھتے تو ہو، تدبر نہیں کرتے۔ کیسے نہیں نظر آتا؟ بھائی شیطان اگر قوم جن سے ہو صرف، تب تو وہ نظر نہیں آئے گا، اور اگر قرآن یہ کہے کہ شیطان صرف قوم جن سے نہیں ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان بھی دو قسم کا ہوتا ہے، جنوں میں سے بھی آتا ہے، انسانوں میں سے بھی آتا ہے۔ جنوں کو بہکانے کے لیے جن شیطان، انسانوں کو بہکانے کے لیے انسان شیطان۔ انسان بن کے آتا ہے تو انسان تو نظر آتا ہے، اب نظر آنے کے باوجود بھی اگر آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں، توجہ ہے، نعرہ حیدری، تدبر پھر قرآن کرتے جائیں دوستو۔ شیطان تو آتا ہے، لیکن یاد رکھو آتا ہے بڑے اچھے روپ میں، ہمدرد بن کر، اپنا بن کر، معزز بن کر، وی آئی پی بن کر، اور کتنے لفظ استعمال کروں دوستو، وی آئی پی بن کر، بہت امپورٹنٹ بن کر آتا ہے، بڑی چمک دکھاتا ہے، بڑی دھمک دکھاتا ہے۔ غور کر لو، غور کر لو، صلوات بھیج دو۔ شیطان ہے، شیطان ہے نا،
کبھی شریف کے روپ میں آتا ہے، کبھی معزز کے روپ میں آتا ہے، کبھی محترم کے روپ میں آتا ہے، کبھی روشنی کے روپ میں آتا ہے، کبھی ضیاء کے روپ میں آتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا عزیزان محترم، اندھیرا بن کے تو آتا نہیں، ڈاکو بن کے تو آتا نہیں، لٹیرا بن کے تو آتا نہیں، قاتل بن کے تو بظاہر آتا نہیں، خونخوار بن کے تو آتا نہیں۔ بڑے آپ تو کیا پہچانیں گے، بڑے بڑے اسے نہیں پہچان سکتے۔ مسلمانوں کی ناسخ و تواریخ اٹھا کر دیکھو، جو بڑی مستند کتاب ہے عزیزان محترم، جس نے ساری تاریخ کی کتابوں کو نسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، وہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو۔ رسول اللہ کے بعد ایک دن تو مسجد نبوی کے دروازے پر آ گیا تھا شیطان، مسجد نبوی کے دروازے پر پوری کٹ میں آیا تھا، عبا پہن کر آیا تھا، قبا پہن کر آیا تھا، تسبیح ہاتھ میں لے کر آیا تھا، عصا لے کر آیا تھا، لمبی ریش مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ جتنے نمازی صحابہ اکرام جا رہے تھے سب سے ہاتھ ملاتا تھا، سب اس کا ہاتھ چومتے تھے۔ مسجد میں سب کی نمازیں خراب کر رہا تھا نا بھائی، اللہ سے پرمیشن ہے نا اسے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، اللہ سے اجازت لے کے چلا ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ، میرے اللہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا۔ And he's permitted, he's allowed to do so, and he's doing his job۔ اسے اجازت، جو اسے اجازت ملی ہے وہ کر رہا ہے۔ سارے نمازیوں سے رسول اللہ کے زمانے کے جتنے بھی صحابی تھے سب سے ہاتھ ملاتا رہا، ظاہر ہے اس کی بزرگی کو دیکھ کر سارے بزرگوں نے بھی اس کے ہاتھ چومے، شیطان کے۔ پتہ نہیں چل سکا نا، نہیں غور کر رہے آپ دوستو۔ تقریر کا شاید سب سے اہم جملہ ہو، ناسخ و تواریخ کا بڑا عجیب جملہ ہے یہ۔ سب جاتے رہے، سب سے آخر میں مولا کائنات علی بن ابی طالب تشریف لائے، آگے بڑھا۔ ابلیس جو شکل مولوی میں کھڑا ہوا تھا ہاتھ بڑھانے کے لیے، علی نے دیکھا دستے راز سے ایک تماچا اس کی داڑھی پہ رسید کیا، لا حول ولا قوت کہا، اس کے لباس میں آگ لگی، داڑھی میں آگ لگی، شعلے کی صورت میں آسمان کی طرف چلا گیا۔ سارے صحابیوں کو کہا واپس آؤ، تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ توجہ ہے یا ہائے ہائے ہائے، توجہ کرے بھائی، شادی دے رہے رکھتے مولا سلامت رکھے۔ جو بولے گا باطل کی بلند، جیو جیو بیٹا جیو۔ پھر ایک سلام جو ہے علی کہتے ہیں واپس آؤ، تم سب کی نمازیں باطل ہو جائیں گی، وضو ٹوٹ گیا۔ سارے بزرگ آ کر کہتے کیوں یا علی کیا ہوا؟ ہم تو گھر سے وضو کر کے آئے تھے۔ بھائی اس زمانے میں کوئی مسجدوں میں تو حوض بنے ہوئے نہیں تھے۔ ہمارا وضو کیوں ٹوٹ گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تم سارے شیطان سے ہاتھ ملا کے آ رہے ہو، شیطان نجس ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ مولا یہ تو بڑا بزرگ آدمی تھا۔ کہا بس تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، تم ظاہر دیکھتے ہو، علی باطن دیکھتا۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اسے کہتے ہیں مولا، اسے کہتے ہیں اولا، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں ہادی، اسے کہتے ہیں رہبر، اسے کہتے ہیں شاہ نما، اسے کہتے ہیں سرتاج اہلتا، اسے کہتے ہیں شائخ القبا، اسے کہتے ہیں عالم علم لدنی، اسے کہتے ہیں ابو تراب، اسے کہتے ہیں خطیب منبر سلونی، اسے کہتے ہیں نفس رسول، اسے کہتے ہیں نفس الہی، اسے کہتے ہیں مرضات اللہ، اسے کہتے ہیں الحمدللہ، اسے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اسے کہتے ہیں شیعوں کا نا خدا نصیری کا خدا، اسے کہتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، پوری طاقت سے جو ہے
خوبصورت. حیدری. بھائی کیا خوبصورت سلوات میرے بھائی نے بھجوائی ہے. برائے خوشنودی خدائے نصیری. یہ پہلی سلوات آئی ہے اس القاب کے ساتھ. اب نصیری ہوتے بھی تو بڑے عجیب ہیں نا بقول استاد قمر جلالوی کے. اچھا علی نے کام بھی کچھ ایسے ہی کیے ایمان سے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایمان سے. نصیری کو ابھی شک ہی ہوا تھا, اس نے شک میں کہا تھا تو خدا ہے, اسے قتل کر دیا. اچھا قتل کر دیا تھا, کر دیتے پھر زندہ بھی کیا. کل انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا. یہ جملہ مجھے آپ یاد دلائیے گا یہیں سے, کیونکہ یہ پھر بہت بڑا مضمون ہے, تقریباً 40 منٹ لے جائے گا, اس لیے میں زحمت نہیں دیتا. اسی جملے کو یہیں سے انشاءاللہ کسی مرحلے پر مجھے یاد دلائیے گا. ضرور آپ کو میں کہہ رہا ہوں, اگر مضمون میں آگے بڑھ جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا. اس کا ایک منطقی نتیجہ میں آپ کو دوں گا. یہاں تو صرف بھائی کی سلوات پر مجھے استاد قمر جلالوی کے 4 مصرے یاد آ گئے. بھائی نصیری کم از کم کچھ بھی صحیح, غلط ہیں, جھوٹے ہیں, مشرک ہیں, جو کچھ بھی ہیں, مجھے اس سے بحث نہیں, مگر ہیں اپنے قول و فعل کے پکے. یہ منافق تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا کل انکار. اس جملے کو بھی سمجھانا پڑے گا مجھے. اس کے پس منظر تک چلے جائیے, آپ کو لطف آئے گا. منافق تو نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا, آج مبارکباد دے دی, مبارک ہو علی. کل انکار کر گئے, ایسا تو نہیں ہے. جو بھی ہے بس ہے. آج بھی مانتے ہیں اسی طرح, اور قیامت تک یہ لوگ مانتے رہیں گے. جبھی تو استاد قمر جلالوی نے کہا کہ محشر ہے, قیامت کا منظر ہے, اہل محشر کھڑے ہوئے ہیں, سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوئی ہیں. ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے فکر مند ہے. سب جنت و دوزخ کے سلسلوں میں الجھے ہوئے ہیں, اور نصیری سب سے الگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی سلمان ابوذر اور قمبر جیسا علی کا غلام نصیریوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. توجہ ہے. دیکھو چوتھا مصرع دوستو میری تقریر کا آخری مصرع ہوگا, آخری جملہ. آسمانی نعرہ چاہوں گا جو سمجھ رہے اس مصرے کو. نصیری ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, سلمان و قمبر جیسا غلام آگے بڑھ کے دیکھتا ہے, اچھا دیکھ کے کہتا ہے یہاں بھی آ گئے, یہاں بھی آ گئے, یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. اظہار ناروا وہ اظہار جو کرنا نہیں چاہیے. غور کریں. قمبر کہتا ہے, سلمان کہتا ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے. اور کوئی لقب لے لو, علی کوئی القابات کا غریب تو نہیں ہے. توجہ ہے نا. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے تو علی کے القابات ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان محترم؟ صلوات میرے باوات بلند. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنے تو علی کے القابات اور خطابات ہیں. اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے کہ 99 ہیں. کون سمجھے گا؟ اب آیا ہوا ہے. سبحان اللہ, مولا سلامت رکھے. جملہ سنیں آپ, اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے 99, علی کے خطابات تو گنے ہی نہیں گئے. اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ اشجار قلم بن جائیں, سمندر روشنائی بن جائے, جن و انس لکھنے بیٹھے تو علی تیرے فضائل نہیں لکھ سکتے. تو کون گنے گا؟ دلیل سے بات ہے, دلیل سے دوستو. تو مجھے بھی تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. کتنے چھوٹے قد و قامت کے لوگ ہیں یہ لوگ بھی, کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے. علی کا مقابلہ مکہ مدینے کے بنیے بقالوں سے کرتے ہیں. سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. پاگل ہو تم, دیوانے ہو. قرآن کی آیتوں جتنے جس کے القابات ہوں علی کے, اس کا مقابلہ ان غریبوں فقیروں کی اولادوں سے کرتے ہو جن کا ایک ہی لاوارث لقب ہے, اگر وہ ہٹا دو کوئی عزت ہی نہیں رہتی. توجہ ہے, نعرہ حیدری. میں کہہ گیا ہوں جملہ ایک ہے, دی اونلی, دی اونلی, دی اونلی. یہ لقب ہے, یہ ہٹا دو بس, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. بھائی
کافر تھے، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھے، رسول کے بز میں آئے، ایک لقب ملا، ایک ہی لقب ملا نا جس کی انجمن ہے، یہ ہٹا دو لقب. اچھا یہ تھے، اور کیا تھے کہ جی اور بس یہ تھے، اور کیا تھے، بس یہ تھے. اگر یہ ہٹا دیں کہ جی کچھ نہیں تھے. علی کے القابات گنتے گنتے گردش دورہ کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، علی کے لقب ختم نہیں ہوتے. کل گنواؤں گا یہ القابات انشاءاللہ، جتنی مجھ میں طاقت ہوئی. آپ صلوات بھیجیں محمد عالم، ہے نا؟ نہیں ایسی صلوات نہیں، بلند آواز. کل انشاءاللہ اگر موقع ملا اور طاقت رہی جس میں تو کل میں یہ ادا کروں گا جتنے القابات میں گنوا سکا قرآن اور حدیث سے علی کے. علی کوئی القابات اور خطابات کا غریب تو ہے نہیں، اس لیے قمبر کہتا ہے، سلمان کہتا ہے نصیریوں سے، یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب ہیں اور بھی، لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے. نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے. یا علی یا علی یا علی. نہیں جو ہے نا جی مولا تمہیں سلامت رکھے. یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. بھائی میرے لیڈر آصف میر، یہ مائک آج کل سے بہتر ہے، کل اس سے زیادہ بہتر کرنا. آخری مجلس ہے، بہت دیر تک مجھے پڑھنا ہے نا، تو ذرا کل اس سے بہتر کوشش کرو اندر کی طرف آواز زیادہ ہو. باہر ماشاءاللہ بہت دور تک آواز ہے. صلوات بھیجے محمد عالم. اور جو ہے یہاں بھی آ گئے اظہار ناروا کے لیے. لقب ہیں اور بھی، لقب تو اور بھی ہیں. شاہ لافتہ کے لیے کچھ اور کہہ لو. لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے. چوتھا مصرع پھر سناؤں گا دوبارہ اگر تاریخی نہ رہا ہے. لقب تو اور بھی ہیں شاہ لافتہ کے لیے. نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے. توجہ ہے پوری طاقت سے. نہیں دوستو، نہیں ایسے نہیں. سلامت رہے. مرد حق ہے محمد صلوات. جو ہے نا شاہ جی، گن نہیں سکتا آل محمد کے فضائل کے القابات کو کوئی جن کوئی بشر لکھ نہیں سکتا. سارے اشعار کا بنا ہوا قلم تحریر نہیں کر سکتی سمندروں کی روشنائی. اللہ اکبر اللہ. ان کے فضائل و خطابات، جو فضائل میں ان کے خطابات ہیں انہیں بھی کوئی نہیں گن سکتا، جو مصائب میں ان کے خطابات ہیں انہیں بھی کوئی نہیں گن سکتا. حسین بھی ہے، حسین بھی ہے، نبی کے دل کا چین بھی ہے، فاطمہ کا نور عین بھی ہے، شاہ مشرقین بھی ہے، زینب کا غریب بھائی بھی ہے، پیاسا بھی ہے، تشنا بھی ہے، شہید بھی ہے.
مظلوم بھی ہے، غریب بھی ہے، بے کفن بھی ہے، بے غسل بھی ہے، بے وطن بھی ہے. کوئی نہیں گن سکتا. فضائل میں اگر کہو گے سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، صاحب صحیفہ کاملہ ہے، صاحب زبور آل محمد ہے، میرا چوتھا امام، سجدوں کی زینت، عبادتوں کی شان. وہاں بیمار بھی ہے، اسیروں کا قافلہ سالار بھی ہے، یعقوب کربلا بھی ہے، ایوب کوفہ و شام بھی ہے، ایوب کوفہ و شام بھی ہے. نہیں بھولا مرتے دم تک سجاد شام. سنو گے جملہ؟ پوچھو، مصائب میں بھی سوچا کرو. سر یہ نہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھ دیا، نہیں. سوچو، عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام شام شام. مولا کیوں؟ سررنگے میری بہنیں تھی اور گرد خاص و عام. مولا اور کیا تھا؟ کہا زینب کا نام لے کے. خواتین سنیں یہ جملہ، میرا بیمار امام کیوں رویا ہے 40 برس؟ اس لیے رویا کہ شام کے بازار میں زینب کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. جزاک اللہ، جزا مولا تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. یہ دیکھو تا حد نظر بی بیاں رونا شروع ہو گئی. ارے کوئی سجاد سے پوچھو، ابھی پڑھا تھا نا نوح خان، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا. سنتے ہیں نا آپ؟ سجاد سے پوچھو. عزادارو، تاریخ آدم و عالم میں آل محمد کے خاندان سمیت کسی کی امامت کی تاج پوشی اس طرح نہیں ہوئی جیسے سجاد کی امامت کا پہلا دن آیا. جلتے ہوئے خیمے سے جھکی ہوئی کمر پر 18 بھائیوں کی بہن زینب سجاد جیسے بیمار کو رکوع کی حالت میں. کیا سن رہے ہو؟ بڑے حوصلے سے. مولا سلامت رکھے بھائی، میرا بھائی کراچی سے آیا ہوا ہے، مولا اسے سلامت رکھے، سارے دوستوں کو مولا سلامت. رکوع کی حالت میں 18 بھائیوں کی بہن جلتے ہوئے خیمے سے بیمار کو نکال کر لا کر شانہ ہلا کر کہتے بیٹا سجاد آنکھیں کھول، زینب اجڑ گئی. میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا. جو اجڑی ہے اس سے پوچھو. لو جسے اپنی دعائیں قبول کرانا ہے نا، وہ یہ جملہ سن لے. جب میں دیکھتا ہوں نا مجلس اپنے مقبولیت کے عروج پر ہے، تب میں کہا کرتا ہوں جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لو، مگر رو ایسے جیسے شمر کا پہلا تماچا کھا کے سکینہ روئی تھی. جزاک اللہ شاہ جی. میں نے کہا رو ایسے، جزاک اللہ، کرو نا ماتم. ارے جیسے شمر کا پہلا تماچا. حوصلہ شاہ جی. کیا قیامت کی مجلس ہوگی. مولا تمہیں سلامت رکھے. کون روتا ہے؟ یہ ہم منہ پہ تماچے مار کے، ہماری ماں بہنیں منہ پہ تماچا مار کے کہہ رہی ہے سکینہ کاش ہمارے منہ پر تازیانے پڑ جاتے، تیرے تماچا نہ لگتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سجاد کی امامت کا آغاز کیسے ہوا؟ اب مانگ لو دعائیں. ہو گئی مجلس قیامت کی. آنکھیں کھولی نا سجاد نے. زندگی میں پہلی بار
وہ قیامت کا منظر دیکھا جو پیدائش سے لے کر 24 برس تک کے سجاد نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. آنکھیں کھولی، زینب کے کھلے سر کو دیکھا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. عزیزانو، اجڑ گئی زینب عباس کے نہ ہونے سے. حوصلہ، سنتے جاؤ. ہو گئے اسیر آل محمد، بن گئے ایک رسن میں 12 گلے. روانہ ہو گیا قافلہ، پہنچ گیا کوفے کے دربار میں. جملہ ہے آخری، بہت بڑا دل والا سمجھوں گا جو جملہ سن لے گا. سجاد کی خاموشی کا راز پوچھو. مولا کہیں غصہ نہیں آیا؟ ماں بہنوں کو بازاروں سے لے کر چلے گئے، کہیں جلال امامت نہیں تھی. مولا کہیں تو جلال امامت دکھا دیتا. میرا غیور مولا، سجاد نے وجہ بتائی ہے. کوفے کے بازار میں، کوفے کے دربار میں، ابن زیاد ملون کے دربار میں آل محمد ایک رسن میں بندی کھڑی ہے. سجاد ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. حاکم کوفہ ملون تخت پر ہے، تشت میں حسین کا سر ہے، ہاتھ میں ابن زیاد کے ایک کانٹوں بھری چھڑی ہے جسے بار بار حسین کے دانتوں پہ مار رہا ہے. اور سجاد دیکھ رہا. ماتم کرو اور ماتم کرو، سارے ماتم کرو. جزاک اللہ شاہ جی، جزاک اللہ. حوصلہ حوصلہ شاہ جی، مجھے 2 جملے پڑھنے دو. کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، آپ خود مولا کا ذاکر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آؤ اس امام بارگاہ میں معجزہ دیکھو حسین کا. ابن زیاد ملون تخت پہ، تخت میں حسین کا سر، اور جن لبوں کو پیغمبر چومتے تھے نا، ان لبوں پر ملون چھڑی مار رہا ہے. سوکھے ہونٹوں میں کانٹے چبھتے ہیں تو خون جاری ہو جاتا ہے. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ اور سجاد کھڑے ہوئے. سجاد، آخری جملہ ہے دوستو، قیامت آئے گی مجلس میں اگر جملہ سن لیا. سجاد کھڑے ہیں. اتنے میں ابن زیاد ملون نے اہل حرم کا تماشا دکھانے کے لیے اپنے سپاہی کو بھیج کر حسین کے سب سے بڑے عاشق مختار ثقفی کو اپنے قید خانے سے بلایا. مختار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. جب قید خانے سے نکل کر ابن زیاد کے دربار میں آ کر مختار سر اٹھا کے کھڑا ہوا. میرا بیمار امام اس زمین پہ یہ کہہ کر بیٹھ گیا، میرے اللہ ہمارا مختار ہمیں اس حالت میں دیکھے گا. لو اب روتے رہو جسے رونا ہے. مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا. ادھر عزادارو، سپاہیوں نے کہا مختار تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مختار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقارت سے ابن زیاد کو دیکھ کر کہتا ہے، مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا. مختار نہ کہ یہ جملہ. عزادارو دل سنبھال کے بیٹھنا. علامہ حافظ قواعد حسین صاحب قبلہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں. حافظ صاحب فرماتے تھے، مختار کہتا مختار کو کچھ پتا نہیں نا کیا قیامت آ گئی. مالی امیر سوال حسین، میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا. سپاہیوں نے مختار کی ہتھکڑیوں کو کھینچا، تخت کے قریب کیا، تخت کی طرف جھکایا. ابن زیاد ملون کہتا ہے، بڑا ناز ہے تجھے حسین پر. مختار اگر حسین کو دیکھے گا پہچان لے گا. بڑے آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ تم برداشت کر لو. مختار ایک مرتبہ غیظ میں آ کر کہتا، خبردار، کہاں تیرا ناپاک دربار، کہاں میرا پاک حسین. اپنی ناپاک زبان سے اس کا نام بھی نہ لے. عزادارو، ابن زیاد نے اشارہ کیا، مختار کے توق کی زنجیر کو کھینچا گیا. تخت کے قریب مختار کا سر جھکا کر ایک مرتبہ ابن
ابن زیاد نے حسین کے سر سے سرپوش کو اٹھایا، کپڑے کو ہٹایا، حسین کے دانتوں پہ چھڑی مار کے کہتا ہے مختار یہی ہے نا تیرا حسین، یہی ہے نا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شاہ جی ایک جملہ، شاہ جی ایک جملہ، روکو بھائی شاہ جی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو بھائی، اپنے بیمار مولا کی خاموشی کا راز جسے سننا ہے گھروں تک ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے۔ میری ماں بہنوں یہ جملہ سمجھ لینا، ایک مرتبہ مختار نے حسین کے سر کو دیکھا اور جھک کے دیکھا، دل میں دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہے اللہ کرے وہ نہ ہو، لگتا تو وہی ہے۔ اللہ کرے وہ نہ ہو مگر لگتا تو وہی ہے۔ عزاداروں اور قریب گیا، غور سے دیکھا، غور سے دیکھا، پہچان گیا، غیظ کے عالم میں اٹھا، انگڑائی لی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، بیڑیاں کٹ گئی، ابن زیاد کے سپاہی سے تلوار چھینی، اس کے دونوں ہاتھ قلم کیے، ابن زیاد کی طرف یا علی کہہ کے مختار تخت کی طرف بڑھا کہ ابن زیاد کو قتل کر دے۔ ناگاہ مختار کی پشت پر کسی بیمار کی زنجیروں کی جھنکار سنائی دی، بھائی مختار جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں سر ننگے اور جزاک اللہ فاطمہ آئے، مختار ہم اجڑ گئے، مختار ہم اجڑ گئے، ماتم حسین۔